عمر تیری عظمت پہ قربان جائیں رضی اللہ عنہ وارضا۔ آج بھی اگر کسی نے اللہ کی عبادت کرنے والے اور آگ کے پجاریوں میں فرق دیکھنا ہے تو جاؤ دیکھ لو ابو لؤلؤ مجوسی غلام کی پوجا کرنے والے کون لوگ ہیں۔ یہ تو مجرم مدینہ میں مر گیا، وہیں کے گڑھے میں پھینک دیا گیا، لیکن اس کی قبر چھاتی پیٹنے والوں نے ایران میں بنا لی۔ یہ تھلو کھوڈ مار کے ایران پہنچ گیا سی، وہاں قبر بنائی، اس کو بابا شجاع کا نام دیا، اس کے نام پہ پتھر فیروز رکھا گیا۔ یہ مجرم انگوٹھیاں پہنتے ہیں جس میں فیروزہ پتھر ہے، جس کی نسبت اسی مجوسی کی طرف ہے۔ اس کو پوجنے والے آج بھی ایک ذاکر آ کر قبر پہ دعا کرتا ہے کہ اللہ ابو لؤلؤ مجوسی سے راضی ہو، اور دعا کرتے ہوئے یہاں تک الفاظ کہہ دیتا ہے کہ قیامت کے دن جہاں ابو لؤلؤ مجوسی جائے مجھے بھی وہیں پر بھیجنا۔ اللهم احشرني مع ابو لؤلؤ، اللهم اغفر لابو لؤلؤ، اللهم احشرني مع ابو لؤلؤ، اخواني امنوا اخواني، اللهم احشرني مع ابو لؤلؤ المؤمن الولي وليك يا الله يا۔ باقی اس کی باتیں سنتے ہوئے تو میں خاموش رہا جب اس نے یہ دعا کی کہ میرا ٹھکانہ قیامت کے دن ابو لؤلؤ مجوسی کے ساتھ کرنا، تو بے اختیار میری زبان سے بھی نکلا اللہ اس کی دعا رد نہ کرنا۔ ڈاکٹر صاحب یہاں ایک میں تھوڑا سا اپنا درد بیان کروں گا کہ ابن ملجم ایسا بدبخت ہے، اس کو بعد میں حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی کی وصیت سے اس کو قتل بھی کیا اور ایک ہی ضرب سے اس کا سر قلم کر کے رکھ دیا، لیکن اس بدبخت کی آج دنیا میں کہیں قبر نہیں ملتی۔ کسی بھی اسلامی ریاست میں کسی مسلم اسٹیٹ نے، کسی سنی اسٹیٹ نے اس کی قبر نہیں بنائی، لیکن کتنے ظلم کی بات ہے۔ اہل سنت کو جس ہستی سے پیار اور محبت ہے، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس کا قاتل، اس کی مزار آج بھی ایران کے اندر موجود ہے، ابو لؤلؤ فیروز۔ اچھا جی، جو میرے میں نہیں ہے۔ ابھی آپ گوگل پہ سرچ کریں، آپ کو پورا مقبرہ ملے گا، عالی شان مقبرہ ملے گا، اور پھر اس کے نام سے بہت سارے لوگ فیروزہ بھی پہنتے ہیں۔ اچھا فیروزہ اس کی وجہ سے بنا ہے؟ جس کی نسبت، اور کبھی آپ چلو ہو سکتا ہے غلط ہو سکتا مجھے نہیں لگتا مجھے نہیں لگتا اصل میں لیکن مقبرہ موجود ہے۔ آپ بھی جمہوریہ اسلامی نے سیل کرا دیا، فیروزہ آپ پتھر کے بارے گوگل میں پہ چیک کریں، ابھی آپ کو مقبرہ ملے گا، ابھی ملے گا۔ اگر فیروزہ پتھر تو بہت پہلے سے بنا رہا ہوگا، وہ تو شہنشاہ کے زمانے سے بنا۔ فیروزہ تو آج شیعوں نے تھوڑی بنوایا ہے، وہ تو ابو لؤلؤ اور فیروز اس کا نام بھی بابا شجاع الدین رکھا ہوا ہے۔ نہیں، مگر ابو لؤلؤ فیروز تو ایک آتش پرست تھا، پہلی مرتبہ ایک تو آتش پرست تھا، اور وہ تو حضرت عمر کو دھمکی دے کے گیا تھا کہ میں ایسی چکی بنا کر دکھاؤں گا۔ وہ تو اس نے تو، اور حضرت عمر جانتے تھے کہ یہ قتل کرے گا، اور لوگوں نے ان سے یہ بھی کہا تھا کہ آپ پکڑ کیوں نہیں لیتے، تو انہوں نے کہا کہ میں مقتول ہو جاؤں پھر پکڑوں گا۔ ایسے آتش پرست کو مسلمان خلیفہ نے نوکر کیوں رکھا؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، انہوں نے رکھا تھا، وہاں پر کیوں تھا؟ مدینہ میں دارالخلافہ نہیں مدینے میں آیا تھا اپنے گورنر کی شکایت کرنے کے لیے، تو حضرت عمر نے کیوں رکھا ایسے شخص؟ بالکل صحیح، لیکن یہ بات طے ہے کہ میں جی ہاں یہ بات طے ہے کہ یہ ابو لؤلؤ فیروز، یہ یہ لکھا ہے، یہ پیروز نہاوندی یا فیروز، جسے ابو لؤلؤ اور بابا شجاع الدین کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، کہ اصل تاریخی تعارف خلیفہ دوم عمر بن خطاب کے قاتل کا ہے۔ وہ نہاون شہر کا ایک مشہور اور ماہر ترین بڑھئی تھا، یہ اس کا مزار ہے۔ اور ہم بھی تو شکایت کر دیں نا، اجازت دیں گے مجھے؟ اب میں شکایت کروں؟ جی 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 جی۔ امام علی پہ لعنت کس نے کروائی، کیوں کروائی، صحیح ٹھیک، اور کتنے سال تک لعن ہوتا رہا؟ امام علی سے تبرہ کیوں ہوتا رہا؟ اس پہ کیوں کبھی کوئی نہیں بولتا؟ ابو لؤلؤ فیروز کی کیا حیثیت ہے جو اس کو لے کر آئے؟ امام علی پہ لعن کرنے والوں کو، بالکل صحیح بات، جنہوں نے شام میں جمعے کے نماز میں امام علی پہ لعن کروایا ہے، اس کی بات کیوں نہیں ہوتی ہے؟ حضرت علی اہل بیت علیہ السلام میں، صرف صحابہ میں نہیں ہے، ان کی بات کیوں نہیں ہوتی؟ ایک بات ضرور ہونی چاہیے، ہم سے تو آپ نے معافی منگوا لی، اس کو یہاں پر شروع کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ ایک بات مگر ایک اور ضرور، امام علی پہ لعن کرنے والوں پہ لعنت کریں گے؟ لعنت ان پر لعنت کہیے، جنہوں نے امام علی پہ لعنت کی ان پہ لعنت، بالکل ہم کہتے ہیں، کہیے لعنت، آپ بھی کہیے لعنت، سب پہ صحابہ کرام چلے گا، نہیں بات اور کیا، بس ہو گئی۔ صحابہ کرام میں سے ایک ہستی بھی ایسی نہیں گزری، یہ اہل بیت میں سے اہل بیت کا مقام نہیں دیا جاتا۔ اللہ تعالیٰ کو مالے اجرن الا بالقربہ، کہاں جائیں گے؟ ابو لؤلؤ کی حیثیت کیا ہے؟
शाह के जमाने में अगर नहीं पिछले साल भी कहा था लॉक कर दिया रखा हुआ उसके मजार को लॉक कर दिया मैं खत्म कर रहा हूँ ना एक चीज ऐसी कहकर बिल्कुल लॉक किया मैं अबू लुलु फिरोज पे लानत करता हूं। हम भी बेचते हैं अबू लुलु फिरोज पर 1000 बार इमाम अली पे लानत करने कातिलाने आया इमाम अली असहाबे पैगंबर में से नहीं थे क्या कुरान में अहले बैत का जिक्र नहीं आया है सुनिए हजरत अली अहले बैत में नहीं थे कातिलाने खुलफाए राशिदीन पे लानत सब पे लानत मैं एक बात सबसे अहम जो बात कहने वाला हूं वो आप भी से इत्तेफाक करेंगे मिस्टर साहब आप जरा बड़े बहुत संजीदा अब आप एक बड़ी मैंने कितने एक छोटी सी बात अगर आप लोग मुझे अगर इजाजत दें मुझे एक छोटी सी बात मैं ये कहता हूँ कि आप एक बहुत बड़े मकतब फिक्र के नुमाइंदा हैं और हम सब आपके मोहतरम हम आपकी इज्जत करते हैं हमारे मोहतरम है अगर आपके मुंह से एक जुमला ऐसा निकलता है जो बड़ा अच्छा लगेगा और मैं कहता हूँ आपको दिखा देंगे हम लोग आज भी रोते हैं इस बात को कि क्यों जन्नतुल बकी में कब्रें ढा दी गई मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा आप ईरानी हुकूमत से सिफारिश करें गुजारिश करें इसका मज़ार गिरा दें हम ईरानी इसका मज़ार गिरा इसकी कब्र गिरा दें जिसके पास ताकत है ऐसी कब्र गिराएं कि जो उम्मत मुस्लिमा के अंदर हो गई बात लेकिन मैं उम्मत मुस्लिमा से दरखास्त करता हूँ उन लोगों पर लान हजरत अली पे लान किया हो गई बात खत्म एक वक्फा लेते हैं